آسمانوں کو چھوتا ہوا ٹرائنگولر شیپ کا یہ سٹرکچر دیکھنے میں تو بہت ہی عالیشان اور خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن جب آپ کو اس بلڈنگ کی دکھ بھری کہانی پتہ لگے گی تو یقیناً آپ بھی اس پر یقین نہیں کریں گے۔ 1080 فیٹ اونچی اپنے ارد گرد موجود دوسری بلڈنگ سے 10 گنا لمبی یہ بلڈنگ دیکھنے میں کسی پیرامڈ جیسی لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ ایک ہوٹل ہے جو پیرس کے آئیفل ٹاور سے بھی اونچا ہے۔ ایریا کے حساب سے اس ہوٹل میں 39 لاکھ اسکوائر فیٹ کی جگہ اور 3000 کمرے موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوٹل دنیا کے کسی بھی جانے مانے 5 اسٹار ہوٹل کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے۔ دبئی کے برج خلیفہ کی رات کے وقت اس ہوٹل کی دیواروں پر نائٹ شوز اور فائر ورکس بھی ہوتے ہیں جو پورے شہر کی فضا میں رنگین روشنیوں کی وجہ بنتے ہیں۔ پر حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ یہ ہوٹل کتنا خوبصورت ہے یا اس کے اندر کیا کیا لگژری فیسلٹیز موجود ہیں، بلکہ اصل حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس عالیشان ہوٹل میں آج تک ایک بھی گیسٹ داخل نہیں ہوا۔ پچھلے 30 سالوں سے یہ ہوٹل بالکل اکیلا تنہا کھڑا ہے، لیکن سوال ہے کہ آخر کیوں اس عالیشان ہوٹل میں آج تک ایک بھی گیسٹ نہیں جا پایا۔ 5,500 کروڑ روپے خرچ کر کے بنایا جانے والا یہ بد نصیب ہوٹل آخر دنیا کے کس کونے میں موجود ہے؟ ہاؤ اٹس پاسبل کی اس ویڈیو میں پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اس شاندار ہوٹل کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ امریکہ، کینیڈا یا کسی اور ڈیولپ کنٹری کے شہر میں بنا ہوا ہے، لیکن آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ یہ 105 منزلہ بلڈنگ رویونگ ہوٹل کے نام سے جانی جاتی ہے، جو نارتھ کوریا کے کیپٹل پیونگ یانگ میں پچھلے 30 سالوں سے بالکل خالی کھڑی ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ نارتھ کوریا خود کو کہلاتا تو ڈیموکریٹک کنٹری ہے، لیکن اصل میں یہ ایک ایسا ملک ہے جس کو 1948 سے صرف ایک ہی فیملی چلا رہی ہے۔ کم فیملی کی 3 نسلیں پچھلے 74 سالوں سے نارتھ کوریا پر زبردستی راج کر رہی ہے۔ نارتھ کوریا شاید دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ہر سال الیکشن تو ہوتے ہیں لیکن کینڈیڈیٹ صرف ایک ہی کھڑا ہوتا ہے، اور وہ کینڈیڈیٹ نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر یعنی کم فیملی کا ممبر ہی چوز کرتا ہے۔ ان سخت قانونوں کی وجہ سے نارتھ کوریا اپنے خلاف کئی دشمن بنا چکا ہے، اور شاید اسی وجہ سے نہ ہی ان کے دوسری کنٹری کے ساتھ ٹریڈ ریلیشن ہے اور نہ ہی یہاں ٹورسٹ آنا پسند کرتے ہیں۔ ہر سال پورے نارتھ کوریا میں 3 لاکھ وزٹرز جاتے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ فگر کافی زیادہ لگتے ہیں، لیکن اس کے پڑوسی ملک یعنی ساؤتھ کوریا کے سالانہ 175 لاکھ وزٹر کے مقابلے میں یہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اگر نارتھ کوریا میں اتنی سختی ہے اور یہاں وزٹرز بھی بہت کم آتے ہیں تو آخر ان کو 3000 کمروں والے اس عالیشان ہوٹل کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ یہ بات ہے 1986 کی، جب یو ایس اے اور سوویت یونین کے درمیان کولڈ وار چل رہی تھی۔ اس جنگ میں نارتھ کوریا سوویت یونین کی طرفداری کر رہا تھا، جبکہ اس کا پڑوسی ملک یعنی ساؤتھ کوریا امریکہ کی طرف تھا۔ کیونکہ یہ کولڈ وار تھی، اسی وجہ سے اس جنگ میں ہتھیاروں کا نہیں بلکہ اپنی قوت دکھانے کا مشاہدہ کرنا تھا۔ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا دونوں ہی ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ہر چیز میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ 1986 میں ایک ساؤتھ کورین کمپنی نے سنگاپور میں دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل بنایا تھا، جو آج اسٹینفورڈ ہوٹل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا میں 1988 میں اولمپکس ہوسٹ کرنے کی تیاریاں بھی زوروں شوروں سے چل رہی تھی۔ دنیا کا اس وقت کا سب سے اونچا ہوٹل اور 1988 اولمپکس کی وجہ سے ساؤتھ کوریا کا پوری دنیا میں بول بالا تھا، لیکن یہ بات نارتھ کوریا کو کسی بھی صورت ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ نارتھ کوریا نے ضد میں آ کر اپنے پاس بھی ایک فیسٹیول کرانے کا فیصلہ کیا جو اصل میں اولمپکس کا ہی کاپیڈ ورژن تھا۔ یہ فیسٹیول 1989 میں کروایا جانا تھا اور اس میں آنے والے 22,000 پارٹیسپینٹس کے لیے نہ صرف پیونگ یانگ کا ایئرپورٹ ایکسٹینڈ کیا گیا بلکہ 1.5 لاکھ لوگوں کے لیے ایک برانڈ نیو اسٹیڈیم اور 3000 کمروں کا ایک ہوٹل بھی بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ ہوٹل 105 منزلہ اونچا ہونا تھا جو عنقریب ساؤتھ کوریا کے بنائے ہوئے اسٹینفورڈ ہوٹل سے ورلڈ ریکارڈ بھی چھیننے والا تھا۔ نہ صرف اتنا بلکہ اس وقت دنیا میں صرف 21 ایسی بلڈنگز تھی جن کے فلور 100 سے بھی زیادہ تھے اور ان میں رویونگ ہوٹل کا نام سب سے اوپر تھا۔ ضد میں آ کر نارتھ کوریا نے اتنے بڑے بڑے ہوائی فائر تو کر دیے تھے، لیکن اتنا اونچا ہوٹل بنانے کا خواب ان کے گلے میں آ چکا تھا۔ اتنی اونچی بلڈنگ بنانے کے لیے بے شمار سٹیل کی ضرورت تھی، لیکن سٹیل نارتھ کوریا کے پاس موجود ہی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بلڈنگ صرف کنکریٹ سے بنائی جائے گی۔ کیونکہ بلڈنگ صرف کنکریٹ سے بننی تھی، اسی وجہ سے اس کو کون شیپ دی گئی اور ہر سائڈ کو 75 ڈگری جھکا ہوا رکھا۔ اس ہوٹل کے ٹاپ پر ورلڈ کلاس ریوالونگ ریسٹورینٹ اور دنیا کی سب سے اونچی آبزرویشن ڈیک بنائی جانی تھی۔
اس ہوٹل میں جو ماڈرن فیسلٹیز رکھنے کا پلان کیا گیا تھا، اگر نارتھ کوریا یہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا تو نہ صرف ساؤتھ کوریا بلکہ وہ پوری دنیا میں اپنی قابلیت ثابت کر دیتا۔ 1987 میں اس ہوٹل کی کنسٹرکشن تو سٹارٹ کر دی گئی، لیکن جب 1989 میں ورلڈ فیسٹیول ہوا تو 3000 کمروں والا یہ دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل کمپلیٹ ہونے کے قریب بھی نہیں تھا۔ عزت بچانے کے لیے نارتھ کوریا نے اعلان کیا کہ ٹیکنیکل مسئلوں کی وجہ سے کنسٹرکشن سلو ہو رہی ہے، لیکن نارتھ کوریا نے ہار نہ مانی اور ہوٹل اوپننگ کی ایک نئی ڈیٹ اناؤنس کر دی۔ اب ہوٹل کی نئی اوپننگ ڈیٹ نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر کم il سنگ کی 80th برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے موقع پر رکھی گئی، اور وہ تھی 1992 میں۔ کنسٹرکشن کا کام ایک بار پھر سے زوروں شوروں سے سٹارٹ کر دیا گیا، لیکن قسمت کسی بھی طرح سے نارتھ کوریا کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ نارتھ کوریا جو کولڈ وار میں سوویت یونین کا ساتھ دے رہا تھا، 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گئی اور نارتھ کوریا کی اکانومی بری طرح سے کریش کر گئی۔ اب نہ ہی ان کے پاس کسی کی سپورٹ باقی بچی تھی اور نہ ہی ان کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن کو کنٹینیو رکھ سکیں، لہذا سٹرکچر کو ادھورا ہی چھوڑنا پڑ گیا اور ہوٹل کی لاؤنج کا خواب جو نارتھ کوریا نے دیکھا تھا ایک بار پھر سے بیچ میں ہی لٹک گیا۔ ہوٹل کی لانچ کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ اب دوسری بار بھی ٹوٹ گیا اور دنیا بھر میں نارتھ کوریا کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ اگلے 16 سالوں تک یہ سٹرکچر ایسے ہی کھڑا رہا جو نارتھ کوریا کے کیپٹل کا ویو اچھا کرنے کی بجائے اس کو خراب کر رہا تھا، کیونکہ نہ ہی اس پر پینٹ کیا گیا تھا اور نہ ہی ونڈو پینلز لگائے گئے تھے۔ ایک پوائنٹ پر اس پورے سٹرکچر کو گرانے کا فیصلہ بھی کیا گیا، لیکن اس سے پوری دنیا میں یہ میسج جاتا کہ نارتھ کوریا کے پاس ایک بلڈنگ بنانے کی قابلیت بھی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ان کے پاس اس روکھے سٹرکچر کو ایسے ہی چھوڑنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ کئی سالوں بعد 2008 میں ایک ایجپشین کنسٹرکشن کمپنی کے ساتھ ڈیل کی گئی جس میں وہ اپنے پیسوں سے ہوٹل کو کمپلیٹ کریں گے اور اس کو چلائیں گے بھی۔ نارتھ کوریا کا سپریم لیڈر کم il سنگ تو اب مر چکا تھا، لیکن ایک بار پھر سے ہوٹل کی اوپننگ سپریم لیڈر کی 100th برتھ ڈے کے موقع پر 2012 میں رکھی گئی۔ ایجپشین کمپنی نے سب سے پہلے ہوٹل پر خوبصورت ونڈو پینلز لگائے تاکہ یہ کیپٹل سٹی کی خوبصورتی خراب نہ کرے، لیکن جب ہوٹل کی انٹیریئر ڈیکوریشن کا ٹائم آیا تو ایک اور مصیبت گلے آ گئی۔ 2011 میں نئے لیڈر کم جونگ ان نے نارتھ کوریا کا کنٹرول سنبھال لیا تھا اور انہوں نے آتے ہی کچھ ایسے فیصلے کیے جس کی وجہ سے امریکہ نے نارتھ کوریا میں لگژری آئٹمز امپورٹ کرنے کی پابندی لگا دی۔ ہوٹل کا انٹیریئر جس میں لگنے ہی تمام لگژری آئٹمز تھے وہ اب نارتھ کوریا امپورٹ ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ ہوٹل کی نئی اوپننگ ڈیٹ پر لانچ تو دور کی بات، یہ اندر سے دیکھنے کے لائق بھی نہیں تھا اور ایک بار پھر سے نارتھ کوریا بری طرح سے فیل ہو چکا تھا۔ کئی سال پہلے ضد میں آ کر دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل بنانے کا جو ہوائی فائر نارتھ کوریا نے کیا تھا وہ اب ان کے گلے پڑ گیا تھا۔ دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل تو دور کی بات، اب اس ہوٹل کو ایک نئے ورلڈ ریکارڈ سے نوازا گیا ہے۔ جی ہاں، گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے جو بالکل خالی پڑی ہوئی ہے۔ آج بھی اس ہوٹل پہ رات کے وقت نائٹ شوز اور فائر ورکس ہوتے ہیں، لیکن اندر سے یہ بالکل ویران بھوت بنگلے کا منظر پیش کرتی ہے۔ امید ہے ہاؤ اٹس پاسبل کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو بھرپور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔